یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں ہم وہ سارے واقعات دیکھ رہے ہیں جو یسوع کی مصلوبیت تک جنہوں نے لیڈ کیا۔ تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے واقعہ وہ ہے جب یسوع مجلس کے سامنے کھڑا تھا، اور کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے۔ یسایہ نے نبوت کرتے ہوئے کہا کہ بڑے کو دیکھو، وہ یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع ایک بڑے کی مانند ہے جو جب اس کو کترنے کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ ان کے سامنے بے زبان ہوتا ہے۔ اسی طرح یسوع بھی جو یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے، وہ مجلس جو یسوع پہ تھوک رہی تھی، یسوع پہ غلط الزام لگا رہی تھی، لیکن یسوع بھی اس بڑے کی مانند تھا جو بے زبان تھا، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ یہ پروسیس ہونا ضروری ہے تاکہ انسانیت جو ہے وہ واپس خدا کے ساتھ اس کا میل ہو سکے۔ تو اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع نے یہ بہت بھاری قیمت ادا کی، یہ ایک تحفہ یسوع نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارا کیا فرض ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اس تحفے کو لیں۔ تو آئیں مل کے اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، میٹنگ کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس پیارے وقت کے لیے، اس خوبصورت موقع کے لیے کہ تیرے ہم قدموں میں آ سکیں، تیری حضوری میں آ سکیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہر وہ لمحہ جو تیرے ساتھ گزرتا ہے وہ ہر سونے چاندی سے قیمتی ہے، اور تو نے یہی کہا کہ ایک ہفتے میں دن ہو جو تم یہ نکالو کہ میری حضوری میں ہو، میرے ساتھ بات چیت کرو۔ ہے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس وقت میں تو ہماری روحوں کو تازہ کرتا ہے، ہمارے جسموں کو آرام ملتا ہے، تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس پیارے وقت کے لیے۔ خداوند، ہم اس سے اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، آج کی ساری میٹنگ کو تیرے خون میں سونپ دیتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ جو بھی ہم سنیں، جو کچھ بولیں، جو کچھ گائیں، اس میں تیری حضوری ہو، اس میں تیری برکت ہو، اور آج کی ساری میٹنگ میں تیرا مسا ہو۔ یسوع کے نام میں مانگ کر پایا، آمین۔ میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے ہوتے۔ میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، کدی نہ ہون دے شرمندہ، کدی نہ ہون دے شرمندہ، پر سچائی نال چھڑا، میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے ہوتے۔ میرے ول تو کر کن اپنا، مینوں چھیتی دے ارمان، میرے ول تو کر کن اپنا، مینوں چھیتی دے ارمان، دے پناہ ہو کیلا میرا، دے پناہ ہو کیلا میرا، میری ہو مضبوط چٹان، میری آس ہے تیرے ہوتے،
اے یہوہ پاک خدا میری آس ہے تیرے اوتے تو آپ چٹان ہے میری قلعہ ہے تو بندے دا تو آپ چٹان ہے میری قلعہ ہے تو بندے دا اپنے نا دے واسطے میری اپنے نا دے واسطے میری کر اگواہی راہ دکھلا میری آس ہے تیرے اوتے اے یہوہ پاک خدا میری آس ہے تیرے اوتے اونا نے ایک لک کے کیتا میرے لئی جال تیا اونا نے ایک لک کے کیتا میرے لئی جال تیا کڈ اس وچوں تو اے میرا کڈ اس وچوں تو اے میرا پکا زور تے مددگار میری آس ہے تیرے اوتے اے یہوہ پاک خدا میری آس ہے تیرے اوتے سونپدا ہاں روح اپنی تینوں اے سچائی دے خدا سونپدا ہاں روح اپنی تینوں اے سچائی دے خدا تو ہے یہوہ جس نے تو ہے یہوہ جس نے مینو کیتا ہے رہا میری آس ہے تیرے اوتے اے یہوہ پاک خدا میری آس ہے تیرے اوتے میں تے اونا دا ہاں ویری جیڑے من دے جھوٹ بتلاں میں تے اونا دا ہاں ویری جیڑے من دے جھوٹ بتلاں میری آس یہوہ تے ہے میری آس یہوہ تے ہے اس تے میرا ہے ایمان میری آس ہے تیرے اوتے پاک خدا میری آس ہے تیرے اوتے تیری رحمت تے میں یا رب خوش ہو خوشیاں کراں گا تیری رحمت تے میں یا رب خوش ہو خوشیاں کراں گا میری جان دے دکھ تو جاندا میری جان دے دکھ تو جاندا کیتی اونا تے نگاہ میری آس ہے تیرے اوتے اے یہوہ پاک خدا
میری آس ہے تیرے اُتے ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ तू है आप खलारे हैं मेरी आस है तेरे ऊते ऐ यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे ऊते। आमीन। हमारा ईमान खुदावंद पे है और पालूस नबी कलाम में बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि चाहे मैं तंगी में हूँ, चाहे मेरे पास खाना हो या खाना ना हो, चाहे मैं सुख में हूँ या दुख में हूँ, लेकिन मैं इस बात पे तवक्कुल करूँगा कि मेरा ईमान खुदावंद पे है और वो मेरी सब ज़रूरतें पूरी करेगा। और इस वजह से पालूस कहता है कि मैं कभी फ़िक्र नहीं करूँगा किसी चीज़ की, जिस हाल में भी हूँ मैं खुश रहूँगा। और यही हमारा भी भरोसा होना चाहिए कि जिस दुख में भी हैं या चाहे हम सुख में भी हैं, लेकिन खुदावंद का खून हम अपनी ज़िंदगियों पे मांगे जो हमें बचा के रखेगा, जो हमें प्रोटेक्ट रखेगा। तो आइए यही मिल के गीत गाते हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। अगर आप ईमान से कबूल करेंगे कि खुदावंद का लहू आज आपको हील कर रहा है तो आज शिफा का काम होगा। आपने ईमान रखना है और ईमान से बगैर शक किए खुदावंद से मांगना है और कबूल करना है, रिसीव करना है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हाँ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हाँ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हाँ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान दे कर, हाँ तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
تو رحم کا ساگر ہے، تو پریم کا پیکر ہے، تو رحم کا ساگر ہے، تو پریم کا پیکر ہے، تو نے قربان ہو کر، ہاں تو نے قربان ہو کر میری بگڑی بنائی ہے، تو نے قربان ہو کر میری بگڑی بنائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے پاک روح سے بھر دیا ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے پاک روح سے بھر دیا ہے، تو نے میرے قدموں کو، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، میں ہر دم یسوع جی تیری حمد و ثنا گاؤں، میں ہر دم یسوع جی تیری حمد و ثنا گاؤں، میں نے اپنی سانسوں میں، میں نے اپنی سانسوں میں تیری خوشبو بسائی ہے، میں نے اپنی سانسوں میں تیری خوشبو بسائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ یہ زندگی یسوع جی اب تیری امانت ہے، یہ زندگی یسوع جی اب تیری امانت ہے، میں نے تیری باتوں سے، میں نے تیری باتوں سے اپنی زندگی سجائی ہے، میں نے تیری باتوں سے اپنی زندگی سجائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، تیرے خون بہانے سے
تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں رہا کرتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور ہم نے بڑے خوبصورت الفاظ یہاں گائے ہیں، لکھا ہے میں نے اپنی سانسوں میں تیری خوشبو بسا لی ہے۔ ایک پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راستہ جو ہے آسمان تک پہنچنے کا وہ بہت سکرا ہے، بہت پتلا راستہ ہے، اور اس پہ صرف وہی رہ سکتا ہے۔ جتنی لگن آپ کو ہوتی ہے نا اپنی اگلی سانس لینے کی، اگر اتنی لگن آپ کو ہے خدا کو حاصل کرنے کی، صرف تبھی آپ اس راستے پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس سے بھٹک جائیں گے۔ اور یہی ہمارا اگلا گیت بھی ہے کہ صلیب میرا نشان ہے، میں صرف اور صرف اس کی طرف دوڑوں گا، اور دنیا کی جو بھی آزمائشیں ہیں ان کو میں اپنے سے ان کی طرف میں دوڑوں گا نہیں۔ تو آئیں مل کے اپنا گیت گاتے ہیں، وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے۔ وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، کہ مسیحا نے ندامت اٹھا میرے لیے جان دی۔ وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے۔ وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، کہ مسیحا نے ندامت اٹھا میرے لیے جان دی۔ وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، ہے وہ صلیب لہو سے بھری، صلیب لہو سے بھری، دکھتی ہے پھر بھی کتنی ہنسی، دکھتی ہے پھر بھی کتنی ہنسی، کہ مسیحا نے کفارہ دیا مجھ کو ملی زندگی۔ وہ پیاری صلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، نام جس کا شرمندگی، تھا نام جس کا شرمندگی، اب وہ صلیب ہے زندگی، اب وہ صلیب ہے زندگی، میری جیت کا بنا وہ نشان مصلوب یسوع مسیح۔ وہ پیاری
सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। छोड़ूं ना अब मैं प्यारी सलीब, छोड़ूं ना अब मैं प्यारी सलीब, रखूं इसे मैं दिल के करीब, रखूं इसे मैं दिल के करीब। मेरी शीफा मेरी नजात है ये मेरी जिंदगी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, के मसीहा ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की सलीब को देख सकें जिस तरह अभी हमने गीत में गाया है, तो हमारी दुआ होनी चाहिए खुदावंद के लिए कि खुदावंद हमारी आंखों को ट्यून करे, हमारे कानों को ट्यून करे कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें, हमारी आंखों को ट्यून करे कि हम खुदावंद की सलीब को देख सकें। आप जानते होंगे पुराने रेडियोज़ पे एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती थी जिस पे उसे ट्यून करना पड़ता था ताकि आप एक स्टेशन को सुन सकें। अगर आप उस स्टेशन से फ़र्क फ्रीक्वेंसी पे होते थे तो आप वो किसी और स्टेशन पे आप वो सुन रहे होते थे। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम इतने दुनिया में खो जाते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को देख रही होती हैं, हमारे कान भर चुके होते हैं दुनिया की आवाज़ से कि हम खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुन सकते, खुदावंद की सलीब को नहीं देख सकते। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, सारे पाप उठाकर। ये हमारे क्वायर लीडर हैं अनिल इनोसेंट पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कंपोज़ किया। तो आए मिल के ये गीत गाते हैं। सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ गया वो, सारे बोझ उठाकर, सारे बोझ उठाकर पापों का फिदिया बना वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ गया वो। सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ गया वो, सारे
पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे बोझ उठा कर, सारे बोझ उठा कर पापों का फिदिया बना वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो। चाहत उसकी देखो कैसी, बेटा खुदा का वो था, कुचला गया मारा गया, प्यार उसका ये था। चाहत उसकी देखो कैसी, बेटा खुदा का वो था, कुचला गया मारा गया, प्यार उसका ये था। अपना खून बहा कर सूली पे चढ़ गया वो, अपना खून बहा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे बोझ उठा कर, सारे बोझ उठा कर पापों का फिदिया बना वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो। उसके कुदरत ऐसी बख्श दे जिंदगी नई, राहें तेरी रोशन मुझ पर यीशु हो गई, खून में उसके कुदरत ऐसी बख्श दे जिंदगी नई, राहें तेरी रोशन मुझ पर यीशु हो गई, सारे गम मिटा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे गम मिटा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे बोझ उठा कर, सारे बोझ उठा कर पापों का फिदिया बना वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो, सारे पाप उठा कर सूली पे चढ़ गया वो।
سارے پاپ اٹھا کر وہ سولی پہ چڑھ گیا. یہ پاپ صرف انہی کے نہیں تھے جو یسوع مسیح کے وقت میں جی رہے تھے, یہ ان کے لیے بھی تھے جو آپ کے ہیں پاپ, جو میرے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ پکاریں, یسوع کے خون کو مانگیں, اور یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے آپ کے گناہوں کو دور پھینک دیتا ہے جیسے نارتھ اور ساؤتھ ہیں. جتنا ان میں فرق ہے اتنی دور یسوع آپ کے گناہوں کو پھینک دیتا ہے, برف کی مانند آپ کو سفید بنا دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں برادر جوناتھن کے ساتھ مل کے ہم شکر گزاری کریں خداوند کے خون کے لیے, اس بہت بڑی قربانی کے لیے, جس طرح ابھی ہم نے گیت میں گایا کہ ہماری پاپ لے کے وہ سولی پہ چڑھ گیا, اور اسی مسا میں کورس گئے. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, خداوند کا شکر کریں اس کی بڑی قربانی کے لیے, اس کے بڑے پیار کے لیے. اس نے ہمیں اپنا بنا لیا, اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے. اے خداوند تیرا شکر گزار ہے اس وقت کے لیے کہ تیری حضوری میں آ سکے ہیں. اور اے خداوند ہم سبوں کو توفیق دیں کہ اپنی سلیب اٹھائیں اور تیرے پیچھے ہو لیں, اپنی خودی کا انکار کریں. اے خداوند تو نے اے خداوند ہمارے لیے ایک بار سلیب اٹھا لی, لیکن آج تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر روز اپنی سلیب اٹھائے, تیرے کمانڈمنٹس کو جو تو نے اپنے کلام میں ہمیں اپنے حکم دیے ہیں ان کو فالو کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں. اے خداوند کیونکہ تیرا کلام اے خداوند دو دھاری تلوار ہے جو کہ اے خداوند ہمیں جانچتا ہے, پرکھتا ہے اور ریفائن کرتا ہے. ہمیں توفیق دے کہ اے خداوند تجھے خوش کریں اپنی زندگیوں سے, تیرے کلام سے کبھی نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے. ہم گھٹیں تو بڑھے, ہم پیچھے ہوں تو آگے ہو. اے خداوند اس وقت اے خداوند ہمیں تیار کر, ہمارے کانوں کو کھول, ہماری آنکھوں کو روشن کر, تاکہ تیرے کلام کو اے خداوند ہم اپنی جسمانی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں بلکہ روحانی طور پہ اسے قبول کریں اور اس پر عمل کر کے 100 گنا پھل لے کر آئے. اے خداوند یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. Oh Lord, you've searched me, you know my way, even when I failed you, I know you love me. I know you love me. Oh Lord, you've searched me, you know my way, even when I failed you, I know you love me. I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now?
go before me. You shield my way. Your hands uphold me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, oh, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. आमीन। यीशु मसीह ने वो पर्दा जो जुदाई पैदा करता था हमारे और ऐद के संदूक में, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। अब हम ये हक रखते हैं कि खुदा को अब्बा कह सकें, बाप कह सकें। ये कितना बड़ा तोहफा है आपके और मेरे लिए। तो आए वक्त है कि खुदावंद की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें,
یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ سب بہن بھائیوں کو خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آئی خداوند آسمان سے نیچے آیا، ہماری خاطر تو نے دکھ اٹھایا۔ آئی خداوند تجھے مارا پیٹا گیا، لیکن آئی خداوند تیری محبت اتنی زیادہ تھی کہ تو نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ تو نے آئی خداوند نہیں چاہا کہ ہم ابلیس کے ہاتھوں میں دکھ اٹھاتے رہیں، بلکہ آئی خداوند تو نے خود دکھ اٹھانا پسند کیا۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو کچلے اور اپنی نسل کو اس کے خون سے پیدا کریں۔ تیرا شکر ہو یسوع جی، تو نے ہمیں اپنے خون سے پیدا کیا ہے، اور تیرا کلام کہتا ہے کہ جو روح ہے وہ جو روحانی ہے وہ روح سے پیدا ہوتا ہے، جو جسم ہے وہ جسم ہے، جو روح ہے وہ روح کی طرف سے بولتا ہے۔ آئی خداوند تو نے ہمیں روحانی زندگی دی ہے، ہمیں تو نے روح سے پیدا کیا ہے۔ ہم آئی خداوند تیرے کلام سے، تیرے خون سے، تیرے روح سے پیدا ہو سکے، اس کے لیے ہمارا دل بہت زیادہ خوش ہے اور شکر گزار ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، آج جب ہم تیرے زندہ میٹھے پیارے پاک کلام کو سیکھیں تو خداوند ہم سب تجھ میں اور زیادہ بڑھیں اور ترقی پائیں، تیری محبت کو اور زیادہ جان سکیں۔ اور آئی خداوند آج تیرے کلام کے وسیلے سے ہر جگہ پہ سانپ اور بچھو اژدہا آئی خداوند تیرے نام سے ہم کچلتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں پر بھی تیرا کلام پہنچے گا، اس کلام کے وسیلے سے آئی خداوند ہر سانپ اور بچھو، ہر گناہ آئی خداوند تو کچل ڈالنا، اور لوگوں کو توفیق دینا، ہر بہن بھائی کو توفیق دینا کہ آئی خداوند یسوع جی وہ تیرے اس کفارے کو اپنی زندگی میں قبول کر کے نئی زندگی میں چلے۔ تیرا شکر ہو۔ اس وقت آئی خداوند تو میرا ذہن بن، میری سوچ بن، میرے اندر سے ہو کے بول، اور تیرا پاک کلام جس طور سے جس آئی خداوند روح سے تو نے اسے لکھوایا ہے، میں اسی روح سے آئی خداوند اسے بیان کر سکوں، اور ہر سننے والا اسی روح سے اسے قبول کر کے اس پر عمل کر سکے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ پچھلی دفعہ تک ہم نے خداوند کے کلام میں سے وہ باتیں سیکھی تھیں کہ خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جب تھے تو کیا کچھ ہوا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب گتسمنی باغ سے پکڑ کے لے گئے تو آگے کیا ہوا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے گنتی اس کا 11واں باب اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا
کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں۔ تو اس وقت یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا، یعنی سردار کاہن اور جو لاوی کے قبیلے کے لوگ تھے، جو سردار کاہن تھے، صدوقی تھے، فریسی تھے، اور جو یہودی لوگ اور اسرائیلی لوگ جو اسرائیل کے لیڈرز تھے، جو ایک ان کی مذہبی جماعت تھی جو سنہیڈرن کہلاتی ہے، وہ وجود میں کب آئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، خدا نے اس کو کیا کردار انجام کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑا۔ تو گنتی اس کا 11واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو سارے اسرائیل کے فیصلے وغیرہ خود ہی کرتا ہے، تو اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے لے، 70 تو خود چن لے ایسے اسرائیلی بزرگوں کو جنہیں تو جانتا ہے کہ یہ سردار ہیں، اور تو ان کو میرے حضور جمع کر۔ کہاں پہ جمع کر؟ خیمہ اجتماع کے پاس لے آ تاکہ وہ وہاں پر تیرے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور پھر ہم آگے گنتی 11 باب کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں خیمہ اجتماع کے پاس کیوں کھڑا کیا۔ تو گنتی 11 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ تو جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، خیمہ اجتماع ہے، اس کے سامنے یہ لوگ جمع ہیں، تو خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ انہیں تو خیمہ اجتماع کے دروازے پہ جمع کر، میں وہاں پر اتر کر تیرے ساتھ بات کروں گا، اور جس روح کے ساتھ تو تمام فیصلوں کو کرتا ہے اور اسرائیل کی خدمت انجام دیتا ہے، میں نے جو روح تجھے دی ہے اسی روح میں سے میں یعنی یہ نہیں کہ تیرے اندر سے سب کچھ نکل جائے گا، لیکن جیسے تیرے اندر یہ صلاحیت ایسے میں ان کے اندر بھی یہ صلاحیت بھر دوں گا کہ وہ بھی تیرے ساتھ مل کے قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اکیلا نہ اٹھائے۔ تو خدا نے ان کو کیوں کھڑا کیا تھا، ان 70 لوگوں کو، اس سنہیڈرن کو، تاکہ یہ اسرائیل کے لیے بھلائی کے کام کریں اور اسرائیل کی مدد کریں، ان کے اوپر ظلم ہونے سے ان کو بچائیں، ان کو جس طرح سے بھی ان کی ضرورت ہو ان کے ساتھ ان کی مدد کر سکیں۔ تو خدا نے ان 70 لوگوں کو اس وقت کھڑا کیا، موسیٰ کے وقت میں۔ اس وقت سے یہ جماعت بنی ہوئی تھی، لیکن انہی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھا اور یسوع مسیح کو پکڑوایا، اور پھر یسوع مسیح کو صلیب پہ لے گئے۔ اور پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سنہیڈرن کا وہ کمرہ ہے، اور اگر آپ، کیونکہ یہ بہت چھوٹی تصویر ہے، اس کے ساتھ ایک اور سکیچ بنا ہوا ہے جس میں ایک سرخ سا نشان نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایرو کر کے بتایا ہوا ہے کہ یہ وہ ہائی پریسٹ کا کورٹ تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا تھا، یعنی ہیکل کے بالکل ہیکل ہی میں ایک بڑا کمرہ تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو کی عدالت کی گئی تھی۔ تو اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو 35 لوگ ہیں جو ایک طرف ہیں، دوسری طرف بھی 35 لوگ ہیں، اور جو کوئی مجرم ہوتا ہے وہ بیچ میں، یہ کالے کپڑوں میں وہ کھڑا ہے، سامنے ہے یہ جو ہائی پریسٹ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ 2 ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو کلرک کے ٹیبل ہیں یا جو کچھ وہ سب ہو رہا ہوتا ہے وہ تحریر کرنے والا شخص، 2 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے ایک بات کیا سیکھی ہے کہ یہ کمرہ جہاں پر یسوع مسیح کی عدالت کی گئی ہے، یہ ہیکل کے ساتھ ہی کمرہ ہے، اور بلکہ ہیکل ہی میں ایک کمرہ ہے، اور یہ جو 70 بزرگوں کی ایک جماعت ہے جسے خدا نے اسرائیل کی مدد کے لیے کھڑا کیا، اور تاکہ وہ موسیٰ کے ساتھ مل کے اسرائیل کی مدد کریں اور بوجھ اٹھائیں۔ تو اس کو صرف ایک کام ہے جو اس کو اجازت نہیں تھی رومی حکومت کی
کی سرکردگی میں، کیونکہ حکومت اس وقت رومی تھی، تو یہ صرف بہت سارے دوسرے فیصلے تو سنا سکتے تھے، موت کے سوا باقی تمام فیصلے یہ سنہیڈرین کر سکتی تھیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ سے پکڑ کر اس جگہ پر لے جایا گیا اور یسوع مسیح کی عدالت ہوئی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں کی 33 سے 45 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے اس جماعت کے متعلق ایک تمثیل گئی تھی، تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تو متی 21 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، ایک اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس وقت ایک تمثیل بتا رہے ہیں کہ گھر کا مالک، تو پوری دنیا خدا کا گھر ہے، تو خدا نے گھر وہ مالک ہے، دنیا کا مالک وہ ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہ اسرائیل کو خدا کے گھر کے طور پہ لیں تو خداوند یسوع مسیح خاص طور پہ اس وقت اسرائیلی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو گھر کا مالک ہے، خدا ہے، اس نے ایک طاقستان لگایا اور وہ طاقستان اسرائیل ہے، اور خداوند وہ جو گھر کا مالک ہے اس نے اس پاکستان کے گرد احاطہ گھیرا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو، خدا کے جن سے لوگ ہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو، ادھر کوئی شیر نہ چڑھے، کوئی درندہ نہ چڑھے، کوئی لومڑیاں نہ چڑھیں، وہ محفوظ ہو۔ اور یہ چار دیواری کس کی تھی؟ خدا کے حکموں کی چار دیواری تھی۔ خدا نے اپنے حکم دیے تھے کہ ان حکموں کے اندر ہی رہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو خداوند نے موسیٰ کے وسیلے سے اپنے حکم دیے اور اپنے حکموں کا احاطہ اس پاکستان کے گرد کروایا، اور یہ حکم ان ٹھیکیداروں کو دیے تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس احاطے کی حفاظت کریں، اس کے اندر کے پاکستان کی حفاظت کریں۔ اس میں اس نے حوض کھودا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ اپنی شکر گزاری کی قربانیاں اور مختلف قسم کی قربانیاں وہ لے کے آتے تھے، اور اس میں جو کاہن تھے اور لاوی تھے وہ ان کی برکتوں میں شریک ہوتے تھے، کیونکہ خداوند نے انہیں کہا تھا آپ کوئی کام نہ کرنا، آپ کو کھانے پینے کو ملے گا، آپ نے یہاں پر خدمت کرنی ہے، یعنی آپ زمین کو نرم کرنا، اس میں سے پتھر نکالنا، جھاڑیوں کو ہٹانا تاکہ پودے اچھے گرو ہو سکیں، اور ان کی حفاظت کرنا۔ یعنی کہ خدا نے اپنے لوگوں کو لگایا، پاکستان کو لگایا، پاکستان اس کے لوگ ہیں، خدا نے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی باغبانی کرنے کے لیے ان ٹھیکیداروں کو مقرر کیا کہ آپ یہ کام کرو، اور لکھا ہوا ہے وہ جو مالک ہے وہ انہیں ٹھیکے پہ دے کے تو پردیس چلا گیا۔ اور پھر اس میں یعنی حوض کا مطلب کیا ہے کہ جیسے حوض میں انگور جو ہیں وہ روندے جاتے ہیں، ان میں سے رس نکالا جاتا ہے، اور یعنی کہ خداوند نے جو پاکستان سے جو انگور حاصل ہونے ہیں ان کی برکتوں میں ان ٹھیکیداروں کو شریک کیا ہے۔ اور پھر خداوند نے اس میں برج بنایا، تو برج بھی خدا کا کلام ہے جس میں ہمیں دور سے آنے والے خدشوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور ہم اس میں رہ کے اپنے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا جو سا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ وہ جب ابلیس اٹیک کرنے آئے، نقصان پہنچانے آئے، یعنی کہ خدا کے حکموں کی باڑ کو توڑنے کے لیے آئے، تو یہ ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے پاکستان کی نگہبانی کرنی ہے۔ اور لکھا ہوا ہے گھر کے مالک نے ٹھیکیداروں کو کہا پاکستان کی حفاظت کرنا، اور وہ پردیس چلا گیا۔ لیکن ہم جب حزقیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا حزقیل آ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو خداوند اسے رویا میں لے کے گیا، ہیکل کے اندر ایک کمرے میں انہوں نے سوراخ کیا ہوا تھا، اور ادھر اندر وہ تموز کی پوجا کر رہے تھے، اور اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو یہی لوگ جو ان سے ہیکل کی اور خدا کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے مقرر کیے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا۔ تو پھر آگے 34 آیت میں لکھا ہے، جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا۔ اب یہاں پہ آپ مالک دیکھ رہے ہیں، یہ خداوند ہے، تو خداوند نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ خداوند نے کہا کہ یہ جو ان سے میں نے لیڈرز مقرر کیے ہیں، تم جاؤ ان سے
پھل لے کے آؤ، کیونکہ میں نے ان کو اس لیے مقرر کیا تاکہ یہ شریعت کو، خدا کے کلام کو میرے لوگوں کو بتائیں اور ان میں میری ذات اترے اور میں ان کے اندر دکھائی دوں، تو وہ ان کے اندر جو میں پیدا ہوا ہوں اس کا پھل وہ مجھے لا کے دو. یعنی کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے نجات کا پھل حاصل کرے. خدا کو یہی چاہیے، خدا ہماری زندگیوں میں نجات کا پھل دیکھنا چاہتا ہے. تو خداوند نے کہا کہ یہ جو ان سے ہیکل کے رہنما ہیں اور ان کو میں نے کھڑا کیا تاکہ یہ اسرائیل کو میری ذات کے اندر رکھیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ انہوں نے میرے پاکستان کی کیسے نگہبانی کی ہے. ان کا پھل مجھے چاہیے، میں ان روحوں کو لے سکوں، میں نجات یافتہ لوگوں کو دیکھ سکوں. تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مالک نے کہا، کچھ نوکروں کو کہا کہ جاؤ ان باغبانوں، ان ٹھیکیداروں کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ مالک کہہ رہا ہے کہ پھل مجھے دو. تو کلام آگے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ٹھیکیداروں نے. 35 آیت میں لکھا ہے، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو، خدا باپ کے نوکروں کو یعنی نبیوں کو، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. تو جو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں لوگوں نے ایسے ہی کیا. جو رہنما اسرائیل کے رہنما تھے انہوں نے خداوند کے نبیوں کے ساتھ بہت اسی طرح کے سلوک کیے، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا. اور وہ جو خدا کا پیغام لے کے نبی وہاں پر آئے تھے تاکہ وہ ان ٹھیکیداروں کے ہاتھ سے روحوں کو حاصل کر سکیں. دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان میں کیسا کام کیا ہے. انہی ٹھیکیداروں نے نبیوں کو قتل کیا اور سنسار کیا. پھر آگے ہم 36 آیت میں دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا بتایا کہ وہ جو ٹھیکیدار تھے جن کو پاکستان جن کے حوالے کیا گیا تھا، یہ 70 لوگوں کی جماعت، یہ مذہبی جماعت، اور ان کے پاس اور نبیوں کو بھیجا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا، مارا پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا. تو پھر آگے 37 آیت میں لکھا ہے، آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. تو پھر خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ان ٹھیکیداروں کے پاس بھیجا اور کہ وہ اس کے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. لیکن انہوں نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. 38 آیت میں لکھا ہے، جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان ٹھیکیداروں نے کیا کیا ہے کہ وہ پاکستان خدا باپ کا ہے، اس کا بیٹا جو اس پاکستان کا وارث ہے یعنی اسرائیل کا وارث اور باقی ہم سبوں کا بھی وارث خداوند یسوع مسیح ہے، ہم اس کی میراث ہیں. لیکن یہ جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں تاکہ اس کی میراث پہ ہم قبضہ کر لیں. 39 آیت میں لکھا ہے، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. اور پھر اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹھیکیداروں نے اس پیارے پاکستان کے وارث کے ساتھ کیا کیا کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، اسے قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسے ہم قتل کر دیتے ہیں اور یہ پاکستان ہمارا ہی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ مالک کو ہم پھل دیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل جیسے کہی کہ یہ جو 70 بزرگوں کی جماعت تھی جو خداوند نے اپنے پاکستان کی نگہبانی کے لیے اور اس بات کے لیے کہ خدا باپ ان کی ذات میں نظر آئے، وہ غیر معبودوں کی طرف نہ جائیں اور وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کی نگہبانی کرنا. لیکن انہوں نے نہ تو نبیوں کو پھل لینے دیا، نہ اس کے بیٹے کو چاہا کہ وہ پھل حاصل کر سکے، بلکہ ان سب کو قتل کیا. آگے ہم مرکز 14 باب میں جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم گتسمنی باغ میں آتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا. تو مرکز 14 باب اس کی 50، 51، 52 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے، اس پر سب شاگرد
اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگوں نے پکڑا، مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو شاگرد تھے ان میں سے ایک تو یہودا اسکریوتی تھا، جس نے تھیلی لا کے تو کاہنوں کو دی اور کہا کہ بھی یسوع مسیح بے گناہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ یسوع مسیح بھی ہیکل ہی میں ایک ساتھ والے کمرے میں یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہودا اسکریوتی تھا یسوع کے شاگردوں میں سے جس نے غداری کی، وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ پھر دو اور شاگرد وہاں موجود تھے، ایک تو یوحنا تھا، اور ایک یوحنا بڑی آزادی سے گیا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ سردار کاہن کا جان پہچان تھا۔ سردار کاہن کو پتہ تھا کہ یہ یسوع ہی کا شاگرد ہے، اور چونکہ وہ سردار کاہن کا کوئی قریبی تھا اس لیے اسے وہ ہچکچایا نہیں، بلکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ تو ایک تو یوحنا ساتھ تھا، اور ایک پطرس تھا، پطرس جو ڈرتے ڈرتے گیا، اور جس کے بارے میں ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس شخص کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو یہ یوحنا اور پطرس میں سے نہیں ہے، یوحنا اور پطرس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو یوحنا کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس سے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اسے پکڑتا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ یسوع کا شاگرد بھی ہے، اور سردار کاہن کا جان پہچان ہونے کی وجہ سے اسے دوسرے لوگوں سے خطرہ نہیں تھا۔ اور پطرس کے بارے میں کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ جب یسوع مسیح کی قبر خالی ہے یہ بات پتہ چلتی ہے، تو جو یوحنا ہے وہ پطرس کی نسبت زیادہ جوان تھا، وہ بھاگ کے جلدی چلا گیا تھا، لیکن پطرس یوحنا کی نسبت زیادہ عمر کا تھا۔ تو لیکن پطرس اگر زیادہ عمر کا ہے تو یہ جو سا شخص ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے جوان، تو اس کا نام نہیں درج ہے، لیکن یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ مرکز ہو جو یہ انجیل لکھ رہا ہے وہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے، یا کون ہو سکتا ہے جس کا نام نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح کو چاہتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگوں نے اسے پکڑا، مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ تو کوئی ہے یہ جو خداوند سے پیار کرنے والا ہے، اور نہ صرف یہ چند لوگ بلکہ اور بھی کئی اس میں ہوں گے جو یسوع مسیح سے پیار کرنے والے تھے، جیسے کہ وہ جس کا کان کاٹ دیا گیا اور جس کا نام ملخص تھا، جب اس نے پہلے والی درد محسوس کی اور پھر بعد میں اس کا کان یسوع مسیح نے جوڑ دیا، اس کے دل میں خداوند کے لیے عزت اور پیار اور محبت ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کا یہ معجزہ دیکھا کہ یسوع نے صرف یہ بات کہی ہے کہ اچھا تم یسوع کو ڈھونڈتے ہو، وہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہو کے گر گئے تھے۔ اس طرح سے کتنے ہی لوگوں کے دل میں خداوند کے لیے ایک اچھی جگہ پیدا ہوئی ہوگی، لیکن اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر تھے اور جو یسوع مسیح کو دکھ دے رہے تھے اور یسوع مسیح کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، رستے میں بھی اور عدالت میں بھی۔ تو ہمیں ایک معلومات جو ہم نے بھی دیکھی کہ یسوع کے وہ 3 شاگرد یعنی کہ پطرس اور یوحنا اور یہودا اسکریوتی، اور یہ ایک اور شخص ہے جو یسوع سے پیار کرنے والا ہے، وہ بھی جب اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس نے اپنی چادر کی بھی پرواہ نہیں کی، اور کیونکہ اس وقت سردی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پطرس بھی وہاں پہ آگ تاپ رہا تھا، تو لیکن اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، یہ یسوع مسیح کے پیچھے دوڑنا چاہتا ہے۔ اب ہم اس جگہ پر آتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب اس عدالتی کمرے میں لے جایا گیا تو کیا کچھ ہوا۔ تو یوحنا 18 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا۔ تو جیسے ایک مجرم کو باندھ لیا جاتا ہے تو سپاہی ساتھ ہیں، صوبے دار ہے، یہودیوں کے پیادے ہیں جو ہیکل کو گارڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب آئے ہیں اور یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یسوع مسیح کو باندھ لیا ہے۔ اور اس وقت 2
ہیں جو بڑے لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں، ایک ہے حنا، ایک ہے کائفہ۔ تو پہلے یسوع مسیح کو حنا کے پاس لے جایا گیا تھا، لیکن اس سال کا جو سردار کاہن تھا وہ کائفہ تھا۔ تو کائفہ جو ہے وہ دماد ہے اور حنا سسر ہے۔ تو جو سسر ہے یا حنا جو بزرگ ہے اس کے پاس اسے یسوع کو پہلے لے جایا جاتا ہے۔ تو یوحنا 18 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا۔ تو اس سال جو سردار کاہن تھا وہ کائفہ تھا، اور اس کا جو سسر ہے حنا، اس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو پہلے لے جایا جاتا ہے۔ پھر آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ اب یہ کائفہ، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ وہی کائفہ ہے جس نے ایک نہ جانتے ہوئے، اس نے تو اس سینس میں بات کی تھی کہ اچھا یسوع مسیح کو مار دیا جائے تاکہ اس کی تعلیم لوگوں تک نہ پہنچے، اور ساری جو سی قوم ہے، امت ہے، وہ ہماری جو شریعت والی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے کوئی اور شریعت پہ کسی اور تعلیم پر عمل نہ کریں۔ اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ بہتر ہے کہ امت کو بچا لو اور ایک آدمی کو مار دو۔ تو لیکن اس کو خداوند نے کس طریقے سے، جو خداوند کی نظر میں اس بات کی تکمیل تھی وہ کیا تھی کہ خداوند یسوع مسیح وہ ایک شخصیت ہے جو ساری امت کے لیے اپنی جان دے گا اور ساری امت بچ جائے گی۔ تو لکھا ہوا ہے، یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ اور اب اسی دوران جب کہ خداوند یسوع مسیح کو حنا سردار کاہن کے دیوان خانے میں لے جایا گیا ہے، اس وقت کیا ہم سین دیکھتے ہیں کہ یوحنا 18 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی۔ یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوحنا ہے جو پیچھے مڑ کے پطرس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یوحنا جو ہے وہ سردار کاہن کا جان پہچان ہے، اس وجہ سے یوحنا جو ہے وہ دیوان خانے کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن پطرس جو ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ اب پطرس بھی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے گیا ہے، لیکن وہ اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ اندر جو لوگ جن کے لیے ہے اجازت ہے وہی جا سکتے ہیں، یا جو ان کے ممبر ہیں۔ پھر آگے یوحنا 18 باب اس کی 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن پطرس دروازہ پر باہر کھڑا رہا، پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تو اب یوحنا کہتا ہے اس دربان عورت کو کہ یہ جو باہر شخص کھڑا ہے اس کو بھی اندر آنے دو۔ تو وہ جو دربان عورت ہے وہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے کہ اچھا یہ یوحنا نے کہا ہے تو چلو ہم یہ جو باہر شخص کھڑا ہے اسے بھی اندر لے آتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے پطرس جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، اور دوسرا شاگرد یعنی یوحنا جو سردار کاہن کا جان پہچانا ہے وہ باہر نکلا ہے، دربان عورت سے اس نے کہا ہے، اور پطرس کو اس نے اندر وہ اس کو بھی بلا لیا ہے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی ہے۔ تو اب جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے اس کو اندر لے کے آتی ہے، تو پہلا انکار اس کا پطرس کا یہاں پر ہو جاتا ہے، کیونکہ 17 آیت میں لکھا ہے، یوحنا 18 باب اس کی 17 آیت میں، اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ تو جو ڈر ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ وہ انسان سے گناہ کروا دیتا ہے، لیکن جو کامل محبت ہے وہ خوف کو دور کر دیتی ہے۔ تو خداوند ہم سبوں پہ فضل کرے کہ ہماری محبت خداوند کے ساتھ اتنی کامل ہو کہ ہم اپنے جسم سے بھی بڑھ کے اس سے پیار کریں، اس سے بہت زیادہ محبت رکھیں۔ تو اب یہ اس دربان عورت کے سامنے ڈر گیا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع کو کیسے وہ بے دردی سے پکڑ کے لے کے گیا ہے، اور یسوع کے ساتھ اب اور کیا کچھ ہوگا۔ اس نے رستے میں وہ سین دیکھے ہوں گے کہ ایک مجرم کو جیسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں باندھ کے، اور رستے میں وہ یسوع مسیح کے ساتھ کیسا
ایسا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ اپنے دل میں بہت ڈر گیا ہے کہ اب اگر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں تو میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پہلا انکار یہاں پر کر دیا اس عورت کے سامنے کہ نہیں 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 نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اس کا شاگرد نہیں ہوں۔ اور پھر ایسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں بس ایک عام شخص ہوں، میں بھی یہاں پر اندر آیا ہوں، اس وقت یسوع کی عدالت ہو رہی ہے تو میں بھی صحن میں ہوں تاکہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بس نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یوحنا 18 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ تو جیسے کہ ہم یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا وقت ہے، اور پطرس جو ہے وہ باقی جو نوکر ہیں، پیادے ہیں، انہوں نے وہ انگیٹھی جلائی ہوئی ہے، اس میں انگیٹھی میں آگ جلائی ہوئی ہے، سارے کھڑے تاپ رہے ہیں، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ان سے سب دوسرے لوگ ہیں، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ شخص یسوع کا ساتھی ہے، اس لیے وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یوحنا 18 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا۔ اب ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حنا سردار کاہن کے دیوان خانے میں یسوع سے کیا بات چیت ہوئی، اور کائفہ سردار کاہن کے دیوان خانے میں کیا بات چیت یسوع مسیح سے ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم بات شروع کر رہے ہیں حنا کی، کہ جب حنا کے پاس یسوع مسیح ہیں تو اس حنا سردار کاہن نے یسوع سے کہا ہے کہ تو اپنے شاگردوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتا، اپنی تعلیم کے بارے میں بتا۔ تو یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ یسوع نے اسے جواب دیا، کس کو جواب دے رہے ہیں؟ حنا سردار کاہن کو، کہ میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی ہیں، میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی ہے، اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ تو خداوند یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ علانیہ تعلیم دی ہے، اور میں نے عبادت خانوں میں تعلیم دی ہے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ علیحدگی میں، پوشیدگی میں کوئی بات نہیں کی۔ پھر یوحنا 18 باب 21 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ، میں نے ان سے کیا کہا، دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا۔ تو خداوند یسوع مسیح حنا سردار کاہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تجھے اسپیشل میرے سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے شاگردوں کے بارے میں بتا، اپنی تعلیم کے بارے میں بتا، میں نے تو ہمیشہ تعلیم دی ہے، عبادت خانوں میں تعلیم دی ہے، ان لوگوں نے میری باتیں سنی ہیں، یہ لوگ وہاں موجود تھے، تو جو سننے والے ہیں ان سے پوچھ کہ میں نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو یوحنا 18 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تمانچہ مار کر کہا، تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو دیکھتے ہیں کہ اختیار میں ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ ان کا اپنا ذہن بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو پیادے ہیں جو ان کے ساتھ یہودیوں کے جو سپاہی ہیں، ان میں سے ایک نے کیا کیا، وہ پاس کھڑا ہے اور اس نے یسوع مسیح کے تماچا مار کے کہا کہ تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان خود بھی اندھیرے میں ہی ہو، اندھیرے کی تعلیم ہی کا ساتھ دے رہا ہو، اور وہ روشنی کو تھپڑ مار رہا ہو۔ اور ہمیں اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کئی دفعہ ہم کسی اپنے مفاد کی خاطر، کسی کو خوش کرنے کی خاطر ہم روشنی کو تھپڑ مار دیں اور کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جو کوئی غلط ہے اس کا ساتھ دے دیں۔ تو اس وقت اس پیادے نے ایسا کیا، اور خدا باپ نے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اپنے کیے کا
کی سزا ضرور پائے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے جب وہ بادلوں پہ آئے گا۔ تو یہ ایک بڑی مہربانی ہے ہماری زندگیوں پہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح نور ہے، اور ہم نے یسوع مسیح کو گلے لگانا ہے، یسوع سے پیار کرنا ہے، اور یسوع مسیح کی مخالفت میں کھڑے نہیں ہونا، بلکہ جو کوئی یسوع کی مخالفت میں کھڑا ہوگا ہم اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئیں گے کہ نہیں، ہمارا یسوع مسیح نور ہے، ہمارا یسوع مسیح راست ہے، وہ سچا ہے۔ تو خداوند یسوع نے یہ بات جب کہی، حنا سے کہی کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے شاگردوں کے بارے میں، میری تعلیم کے بارے میں، تو سننے والوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیشہ میری تعلیم کو سنا ہے۔ اب یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ یوحنا 18 باب 23 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر بھی، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یسوع مسیح کے لب سے کوئی بھی لفظ نکلتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے تو یہ اس کے لیے پھر ایک چانس ہے کہ وہ عدالت میں، اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں جائے اور وہ اس کے پاس اس وقت غور کرنے کے لیے کوئی موقع نہ ہو، لیکن اس وقت جب خداوند یسوع مسیح اپنے مبارک لب کھولتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ سوچو، غور کرو، تو خداوند نے اسے بھی کہا ہے کہ تو غور کر اس وقت کہ اگر کہ کیا میں نے کوئی بری بات بولی ہے، اگر میں نے بری بات بولی ہے تو گواہی دے کہ یہ بری بات ہے، اور اگر میں نے کچھ برا نہیں کہا، اگر میں نے اچھا کہا ہے تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اور یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ ایک طرف ہوں گے تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی انہی کا ساتھ دینا شروع کریں گے، اور وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ تو پاور میں ہے، ان سے تو ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی کیا حیثیت، اس کی طرف کی بات ہم نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن ہم ان سب باتوں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور انسانوں سے عزت لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی عزت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ان سے ہمیں عزت ہو جائے، ان سے مل جائے، ان کی فیور ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر خدا کی، اگر وہ انسان جو ہیں خدا سے کی مخالفت میں چل رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو خدا کی رحمت کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوئے گی۔ لیکن جب آپ مشکل کے وقت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ آپ اگر رچرڈ ویم برانڈ کی گواہی سے واقف ہوں، اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ ان کی گواہی سنیں کہ کس طرح سے انہوں نے کمیونسٹ ملک میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی آواز اٹھائی اور یسوع مسیح کی عزت میں انہوں نے بات کی، اور پھر ان کو 14 سال تک جیل ہوئی، اور خدا نے کیسے کیسے اپنے بندے کو اپنی محبت میں قائم رکھا، اور ان کے وسیلے سے کیسے اور دوسرے لوگوں کو بچایا۔ اور خدا ہماری بھی مدد کرے، ہم جان دینے تک وفادار رہیں اور یسوع مسیح کو کبھی نہ باندھیں، یسوع مسیح کے ہاتھ کبھی نہ باندھیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو جو ٹیلنٹس خدا نے ہمیں دیے ہیں، جو نعمتیں ہمیں خدا نے دی ہیں، جب ہم کسی بھی وجہ سے ان کو باندھ دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو بہت بیزی ہوں، نہیں یہ میرے پہ ہی بوجھ ہے، میں نہیں ایسا کرنا ہے، تو وہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم خدا کے ہاتھوں کو باندھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا کی بادشاہت کو اوپر اٹھانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی مخالفت میں کھڑے ہو کے اس کو تماچے مارنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ایسا کیا، شاید ہم سوچیں کہ اچھا انہوں نے بہت برا کیا، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہم یسوع مسیح کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی بادشاہت کو اپنے کاموں کے وسیلے سے باندھ تو نہیں دیا؟ کیا جو کچھ اس نے مجھے توڑے دیے ہیں، کیا جو اس نے مجھے ٹھیکہ دیا باغبانی کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خدا کی حضوری میں لانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لانے کے لیے، کیا میری ذات جو ہے وہ رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے؟ تو پھر جب حنا سردار کاہن کے دیوان خانے میں خداوند یسوع مسیح سے اس طرح کا سلوک کیا گیا، سوال پوچھا گیا، پھر یسوع مسیح کو تماچا مارا گیا، اور جو ظلم جو اس میں لکھے نہیں گئے ہیں، جن کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن پھر کیا کلام میں لکھا ہوا ہے یوحنا 18 باب 24 آیت میں،
پس ہنا نے اسے بندھا ہوا سردار کاہن کائفہ کے پاس بھیجا۔ اب ہنا جو سسر ہے اس نے اپنے داماد کائفہ کے پاس خداوند یسوع مسیح کو اسی طرح سے بندھا ہوا بھیج دیا ہے۔ اور متی 26 باب اس کی 57 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقی اور بزرگ جمع تھے، اور یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، مارا پیٹا، اور پھر اسے بندھا ہوا کائفہ سردار کاہن کے پاس، جہاں پہ فقی ہیں، بزرگ ہیں، جہاں وہ جمع ہیں، وہاں پر بھیج دیا۔ تو یہ وہی تمثیل جو بھی ہم نے شروع میں دیکھی کہ جن ٹھیکیداروں کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ باغبانی اور نگہبانی کریں، اور موسیٰ کے وقت سے یہ جماعت ہے جو چلتی آ رہی ہے، لیکن اس نے وارث کے ساتھ کیا کیا۔ تو خداوند کے فضل سے پھر خداوند جب ہمیں اگلی دفعہ موقع دے گا تو ہم اور باتیں سیکھیں گے کہ اس عدالت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں اپنا میٹھا اور پیارا کلام سیکھنے کا فضل دیا۔ آئی خداوند یسوع جی، جو جواب تیری زبان مبارک سے ادا ہوا کہ میں نے تو عبادت خانوں میں تعلیم دی ہے، میں نے چھپ کے کوئی بات نہیں کی، آئی خداوند صرف ایک اکیلا وہی جواب جو تیری زبان سے ادا ہوتا ہے وہی کامل ہے، وہی اچھا ہے، اور وہی ہے خداوند جسے قبول کرنا اور جس کے سامنے سر جھکانا، اور جس کو آئی خداوند عزت دینا، اور جس کو پیار کرنا، اور جس جواب کو آئی خداوند دل سے لگانا آئی خداوند واجب ہے۔ آئی جلال کے بادشاہ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری ہی سلامتی کے لیے تجھ پر سیاست ہوئی۔ آئی خداوند یہ ساری سیاست جو تیرے اوپر ہوئی اس لیے ہوئی تاکہ آئی خداوند کوئی سانپ کوئی بچھو ہمیں ڈس نہ سکے، کسی کا معیار ہمارے سے اوپر نہ جا سکے کہ وہ ہمیں دبا لے۔ آئی خداوند تو نے ہمیں ابلیس کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنے اوپر سارے دکھ جھیل لیے۔ آئی خداوند ہم تیری کثرت کی محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خدا باپ، جب تو نے اپنا بیٹا دینے سے انکار نہیں کیا تو باقی چیزیں بھی کیوں کر ہمیں نہ دے گا، تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تیرے کثرت کے پیار کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ آئی خداوند ہم اس وقت درخواست کرتے ہیں سب زندگیوں کے لیے جو آئی خداوند جن کو تو چاہتا ہے کہ یہ تیرے کلام کی یہ باتیں ان تک پہنچیں، آئی خداوند یسوع جی وہ میڈیا کے وسیلے سے اس کلام کو سن سکیں، اور آئی خداوند وہ اپنی زندگیاں تجھے دے دیں۔ آئی خداوند زندگی کے مالک اور بانی تیرے پاس آ جائیں۔ آئی خداوند یسوع جی وہ بہت سارے لوگ جو اس عدالتی کمرے میں موجود تھے جن کے دماغ بند تھے، جو آئی خداوند جن کی آنکھیں اندھی تھیں، لیکن ہماری درخواست ہے باپ کہ اے خداوند انہوں نے جو اندھے پن میں جو کچھ کیا، دماغ کے بند ہونے میں جو کچھ کیا، آج اے خداوند یسوع جی جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ہر ایک کی روحانی آنکھیں کھول دے، ہر ایک کا روحانی ذہن کھول دے، ہر کوئی اے خداوند تجھے اپنے دل سے قبول کر لے اور اے خداوند تیرا پیروکار بن جائے، اے خداوند تیری صلیب سے محبت کرے، اے خداوند یسوع تیرے دکھوں سے محبت کرے کہ تو نے ہمارے لیے دکھ سہے ہیں۔ یسوع جی تیرا شکر ہو، ہماری یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔